اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے انسان مومن شرط عزت بادشاہی تحریف حقی تو رحمت ہے اور رحمت ہی تو بخشش ہے اور بخشش ہی تو عفو ہے، یعنی کہ درگزر کرنا اور درگزر کے عربی لغت میں عفو کہتے ہیں، درگزر کو عربی لغت میں عفو کہتے ہیں جس کے لفظی معنی معاف کرنا ہے، معاف کر دینا، بخشش کر دینا، عطا کر دینا، رحم کر دینا، اپنی محبت ظاہر کر دینا۔ اور جس انسان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، محبت وحدہ لا شریک ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں ہو، وہی تو عفو والا ہوتا ہے، وہی تو معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہی تو بخشنے والا ہوتا ہے، وہی تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے، وہی تو بدلہ نہ لینا، یعنی کہ بدلہ نہ لینا بلکہ عطا یا احسان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے عفو میں ہی تو سب فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، درگزر میں ہی تو رحم رکھا ہوا ہے، درگزر میں ہی تو بخشش رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی تو معافی رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی شریعت رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی اصلاح رکھی ہوئی ہے، اور درگزر میں ہی محبت رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی انسیت رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی انسانیت رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی تو انسان کی بڑائی رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی تو طاقت رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی تو بخشش رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی تو انعام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درگزر میں ہی تو فضیلت رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی تو امن رکھا ہوا ہے، درگزر میں ہی تو شفقت رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی تو احسان رکھا ہوا ہے، درگزر میں ہی تو انسانیت کی فلاح رکھی ہوئی ہے، درگزر میں ہی تو اصلاح رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی عفو یعنی درگزر کرنے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، وہی تو بخشش والا ہے، وہی تو طاقت والا ہے، وہی تو قدرت والا ہے، وہی تو احسان والا ہے، وہی تو شفقت والا ہے، وہی تو رحم دل ہے۔ جس کے دل میں رحم ہو وہی درگزر کرتا ہے، جس کے دل میں بخشش ہو، جس کے دل میں شفقت ہو، جس کے دل میں محبت ہو، جس کے دل میں چاہت ہو، جس کے دل میں برم ہو، جس میں دل میں انسانیت ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں ایمان کا نور ہو، وہی تو درگزر کرنے والا یعنی کہ عفو ہوتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ عفو ہو جائے وہی تو طریق عظمت شان رسالت توحید کا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ وراثت ہی تو اپنے دین کی، اپنے نور کی، اپنی شان کی، اپنے اسم کی، اپنے علم کی، اپنی صفت کی، اپنی بخشش کی اسے عطا کرتا ہے، جسے عفو والا بنا دیتا ہے یعنی درگزر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ عفو سے مراد کسی کی طرف سے زیادتی اور برائی پر انتقام کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا، یعنی کہ طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اگر کسی کی غلطی پر کسی کو معاف کر دیتے ہو، اور معاف کرنے والا ہی تو سب سے بڑا طاقتور ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود اگر انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہو تو معاف کرنا ہی تو درگزر ہے۔ قدرت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، قدرت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اگر انسان انتقام نہ لے سکتا ہو تو یہ عفو نہیں، یعنی کہ یہ درگزر کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اسے بے بسی کا نام دیا جائے گا۔ جو بے بس انسان ہوتا ہے اس کو
یہ جاننا ہوگا کہ میرا معاف کرنا اب وہ نہیں ہے، بے بسی ہے، اور بے بسی آپ وہ اور صرف اور طاقت اور قدرت ہونے کی صورت میں ہے، طاقت اور قدرت ہونے کی صورت میں آپو کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ آپو درگزر کا ادنا سا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے، خواہ طبیعت اس پر آمادہ ہو نہ ہو، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشی کے ساتھ معاف کرے، اور اگر ممکن ہو تو اس کے ساتھ کچھ احسان بھی کرے، یعنی کہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ احسان کرنا، یہ سب سے بڑا درجہ ہے درگزر کرنے کا، اور جن کو اس درجے کا علم ہوتا ہے وہی تو شان عفو کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کرام کے اخلاق کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں، اور زیادتی ظلم پر عفو درگزر کا عملی مظاہرہ پیش کرتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جنت میں اونچے اونچے محلات دیکھے تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، اور غصے کی حالت میں ہی تو انسان بہک جاتا ہے، اور درگزر کرنے والا کبھی غصہ نہیں کرتا، کیونکہ درگزر کرنا رحم کی دلیل ہے، اور رحم انہی کے دلوں میں ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے اللہ کی شان ہوتی ہے، اللہ کی توحید ہوتی ہے، اللہ کے فرمانوں پر سرخم ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرمانوں پر سرخم ہوتے ہیں اور دل میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طاقت سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی بخشش سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی رضا سے واقف ہوتے ہیں، جو دل اللہ کی رضا سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کے نور سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کے کرم سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی بخشش سے واقف ہوتے ہیں، جو دل اللہ کے نور سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی بادشاہی سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت سے واقف ہوتے ہیں، اللہ کی تخلیق کے واقف ہوتے ہیں، اور اللہ کی تعریف سے واقف ہوتے ہیں، وہی دل تو رحم والے ہوتے ہیں، اور رحم والے دل ہی تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی دلوں میں ہے جن کے دلوں میں رحم ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی بندوں کے ساتھ ہے جو بندے رحم والے ہیں، اور رحم ہی تو اللہ کا عفو ہے، یعنی کہ درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ جن کو درگزر کرنے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے ان کے لیے ہی تو اللہ نے جنت میں محل بنائے ہوئے ہیں، وہی تو جنت میں سیر و سیاحت کریں گے، وہی تو جنت میں جنتی بن کر اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی شان عفو درگزر طریق برتری اللہ رب العزت کی خالصاً درگزر کی صفت ہے، اور اللہ کی درگزر یعنی عفو کی صفت سے جو بندہ صفت والا ہو جاتا ہے وہی تو بندہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ادائے خاص ہے، اور یہی ادائے خاص وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور پسندیدہ بندوں میں نمایاں ذات فرما دیتا ہے۔ عفو کی فضیلت کو، عفو کے انعام کو، یعنی درگزر کرنے کی طاقت، یعنی بندہ بشر میں اللہ رب العزت کی خصوصیات نمایاں عمل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وہی بندے ہیں جو اللہ کی صفت سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی ذات کو راضی کرتے ہیں۔ راضی کرنا ہی تو صفت ہے، جس نے صفت سے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو مان لیا اور اللہ کی طرف چل پڑا، اسی کے لیے تو رحمت عطائے بخش انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو بھی درگزر کرنے کی سعادت عطا فرمائی، مگر سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا درگزر کرنے والوں میں سب سے افضل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے معتبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے قریب میں بلند و بالا شان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزری یعنی کہ ابو کی تعریف عظمت بادشاہی دلیل عظمت ربوبیت ہے۔ اللہ کے نبی کا معاف کرنا، اللہ کا معاف کرنا یعنی کہ اللہ کے نبی کا درگزر کرنا، اللہ کا درگزر کرنا، یہی تو طریق عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان عظمت پاسائی طریق درگزر ہی تو طریق رب ذوالجلال ہے۔ اور اللہ نے اپنی صورت میں یعنی کہ اپنی صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہوا ہے۔ تمام صفاتیں شان ربوبیت تحید فضیلت حق ہی تو بلندی طریق عظمت رسالت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت سے رحمت ربوبیت سے واقف ہو جاتے ہیں، وہی تو اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ رحمت للعالمین ہی تو سب سے بڑی تعریف ہے، اور جس نے اللہ کے رسول کی سب سے بڑی تعریف کو تعریف سمجھ لیا، وہ جانتا ہے کہ درگزر ہی تو رحمت ہے، درگزر ہی تو بخشش ہے، درگزر ہی تو عطا ہے، درگزر ہی تو احسان ہے، درگزر ہی تو انعام ہے، درگزر ہی تو سب سے بڑی رب کعبہ اور رب رسول کی شان ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص الخاص ہونے کے باوجود، چنیدہ بندہ نورینہ ہونے کے باوجود درگزر کی فوقیت سے بالاتر یعنی کہ افضل رکھا ہوا ہے۔ اگر انہیں ان قوموں والوں کی ستایا تڑپایا سختی سے پتہ ظاہر کی تو اپنی قوم کے لیے وہ نبی صورت زوال پذیر ہوئے، یعنی کہ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا کی وجہ سے وہ قومیں نیست اور نبود ہو گئی، جبکہ اللہ رب العزت درگزر کی ادائے خار نباتا رہا۔ وقت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ اپنے تخلیق کردہ مجسمے کو خود ہی سے بگاڑتا رہا، سکت نہ تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے زیبائے حرکات تسکنی اقوام سہ پانے کی اور درگزر کی فضیلت برلانے کی اے چند وہ پیغمبر رسول درگزر مقام اہتمام فرماتے ہوئے دائرہ اخلاق میں دائرہ کار بلند و بالا ہوا تو نہ ہوتی وہ قوم نیستمود۔ اگر پہچان درگزر دوشالہ ہوتا تو توفیق تصدیق عطا ہوتی۔ بندہ اول آخر، بندہ ظاہر باطن، بندہ روبرو اشتاف، بندہ ربی کے ہمدرد مشرق اور مغرب، بندہ ہوا الاعلیٰ ارپا خاص الخاص امام نور پیوست شفائشی ہم خاص الخاص ادا جو اللہ رب العزت کو باطن میں پہنا درگزر کی خاصیت ہے، اور وہی خصوصیت خاصیت ظاہر میں نبی برحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے۔ جو ادا سبحان کی وہی قدر پہچان کی، جو ادا رحمان کی قرآن کی وہی ندا محب قربان کی۔ خصوصیت میں تو ہم تن دونوں خاص الخاص ہیں، یک جانب اللہ رب العزت نے اور یک بستہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم وہاں درگزر کی ادا باطن سے آیا، یہاں دیدار پیاس ہے، انتظار میں رہے جبریل امین، وہاں روبرو ہونے کے آس ہے۔ سب قربان سیرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادانا امتی کا احساس ہے۔ عجز و انصاری اگر تحفہ خاص الخاص درگزر آپ یاری اہتمام خاص الخاص دین اسلام میں نقطہ اہتمام ہے۔ کچھ لو اور کچھ دو، اس ہاتھ سے لو اور اس ہاتھ سے دو، نیکی کرو تو ایسے کرو گویا
کہ تمہارے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور عروع تجلی نور السماوات میں دین اسلام کا ہی پرچار ہو۔ یہاں سے عز و انکساری بیاں ہوئی، وہاں سے درگزر سلاری عیاں ہوئی، وہاں سے صوم صلات کا تحفہ خاص ہے، یوم الحشر امتی کا احساس ہے، دونوں میں تحفوں کی بھرمار ہوئی نہ کسی کو کچھ خبر، تمام رات شہوار ہو گئی، گویا درگزر احکام افلاک ہے، قلب نورینہ میں پوست سینہ مومن چاک ہے، درگزر قیام خاص الخاص، عبادت عافیہ خاصوں کی ادائے خاص، عجز و عافیہ ہے، چونکہ تمام بندوں میں افضل، تمام چنیدہ اتوار میں بارون نورانی، نور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصیات درگزر قیام مستقیم، قیام نذیر ہے، اور اللہ رب العزت امت محبوب کی کوتاہیوں، نازیبہ حرکات، گناہ اور زندگی پر دخل نہیں فرماتا، البتہ ادائے خاک درگزر فرماتا ہے، اور انعام قلبی ظاہر فرماتا ہے۔ معافی کے دروازے ہم وقت کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معافی کے دروازے ہر وقت کھولے ہوئے ہیں۔ اگر امتی محبوب بخشش کے طلبگار ہوں تو عین بخشنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، البتہ ادائے خاص کے سبب ہم پر سزائے نیست نابود سر عام نہیں، فیصلہ مستقیم جزا سزا باطن میں پناہ ہے، درگزر کے اتوار کی بدل امتی سر عام بنا ہے۔ یہاں ایسا بھی نہیں کہ اتنا فساد، حسد، کینہ جوئی کی سزا نہ ملے، بے شک اللہ رب العزت قادر مطلق درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ کی شان عظمت بادشاہی تو اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کی رحمت سے واقف ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی بندہ بشر اللہ کی رحمت سے واقف ہونے والا مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی ہی تو کفر ہے، اور کفر کبھی مومن نہیں کرتا۔ اگر مومن شان ربوبیت، اظہار عظمت آقو یعنی کہ درگزر سے واقف ہو جائے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہی تو اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کے نور کے اثار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قربانوں کو ہی تو اپنی شان عظمت بادشاہی صفات سے نوازتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی صفت عطا کرتا ہے وہی تو اللہ کی صفت سے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے دوستوں کو اپنی صفت دے کے ہی تو دوستی کا شرف عطا کرتا ہے۔ یہی تو شرف عظمت دوستی ہے، اظہار پروردگار ہے، یہی تو اللہ کا اپنے بندے پر انعام ہے، جن پر اللہ اپنا انعام، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنی بخشش، اپنی عطا اور اپنا نور دیتا ہے، انہیں تو ابو بنا دیتا ہے، انہیں تو درگزر کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے، اور جنہیں اللہ درگزر کرنے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے وہی تو طاقت والے ہیں، وہی تو اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن پاک میں معتدل مقام پر اس نے اپنی شان درگزری کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی تو سب سے بڑا ذکر ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے، بیدار قلب کا عنوان حرمت یہی ہے، اتباع رسول مشکر درگزر بیان عیاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے درگزر کے قیام پر مالک مختار، درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سا ظاہر ضیافت نہیں، اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسا بھی نہیں، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افو نہیں، اور کوئی بھی آل پاک جیسا افو نہیں۔ اللہ رسول کی شان افو ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعریف افو ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتباع افو ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رضا افو ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
شان ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عظمت شان رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو ہر جہاں کا یعنی تمام عالم کا رحمت والا بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمت للعالمین ہے. اے مومن انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے رحمت والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے عظمت والا ہو جا. اے مومن انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے عطا والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دعا والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی سے پاکی والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے عظمت والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اخلاق والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی سے عاجزی والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محبت والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت سے الفت والا ہو جا. اے انسان مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اطاعت والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے خوشبو والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے جنت والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اتباع والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے فرمان والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہبت سے مشاہبت والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے تعریف والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے احترام والا ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے حرمت کا پاسدار ہو جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر العیاں شان فضیلت درگزر یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی درگزر طریق وحدت ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی درگزر ابو طریق شاہد ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر طریق اللہ کی تعریف ہے. یعنی ظاہری عروف عظیم بھی کریم بھی باطن میں اگر پیوست ہو جائے, حروف عظیم بھی خاک سر جبر دامن باش لب لبائے دم قدم بیدار اس شعلہ حرمت بے قرار اس باطن کے روبرو ظاہر کو فوقیت روح پیوست پہنا باطن جسم ظاہر گوہا بیکار است بے قرار است جسم اگر ظاہر تاشد روحانی فتوحات بیزار بے سمر اتوار ظاہر انوار پر نور ہے, خود میں خود کو چھپا لیا, دستے دراز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بنا لیا. قیام درگزر میں خودی بھی اعلیٰ کار, قیام درگزر پر محبوب سپہ سالار تصور بذوق عمل ہے. اللہ رب العزت سے ملنا ممکن ہی نہیں, جو ملے قریب سے وہی واحد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اول سے لے کر فی زمانہ کوئی روبرو نہ ہو سکا. باطن حقیقت سچائی اللہ رب العزت کی, اللہ رب العزت سے فقط نشانیوں سے رہنمائی ثابت قدم آخر کا رحمت ہی برائی. گویا تمام عالموں میں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی عام ہے. عقل والے تلاش کرتے رہ گئے نشانیوں میں, عظمت خاص محبت والے دم بخود ہو گئے. دیکھ کر نور اسبات کو ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق سچائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نشانیوں میں ظاہر اللہ رب العزت کی ربوبیت. چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر العیاں ہے, اور اللہ رب العزت کی بزرگی برتری نشانیوں کا نشان ہے. حرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع خاص کے سبب اللہ رب العزت کی ظاہری نشانیوں سے زیادہ عیاں ہے. باقی ہے قدرت کا سما نشانیوں سے ظاہر قادر مطلق کا بیان تمام اتوار یک بسط نور معمولات یک جانب نور ظاہر افکار اور یک جانب نشانیوں میں شمار. دونوں ہی انوار میں درگزر کی سبقت تعظیم کل امتی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فقط درگزر ہی تعلیم حق ہے. تمام حال احوال قائمی دائمی ظاہری باطنی محبت مثال حرمت ہے. تمام آداب اربع خصوصیات محبت ہی ہے. تمام امور میں
مقام درگزر خصوصیت کا حامل ہے، نگاہ باتفیر، احرام با قدم، قدم پیزرائی کا نام ہے، رونمائی مثل، امامت مثال، خلافت کا جام ہے۔ درگزر کی کافیت مامور اعظم علیہ السلام کی معافی سے آیا ہے، یعنی معاف فرما کر غلطی درگزر فرما دینا۔ البتہ درگزر ضامن اتباع پر 80 سال درگزر ہی رہا، درکار ہوا، چونکہ تلافی معافی سوغات درگزر مقام بآسانی مہیا نہ ہو۔ تل کے گفت و شنید باگوشہ نشینی پر محمود طرف حسرت کے روداد ظاہر ہوئی، اور آدم علیہ السلام روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے مقام درگزر پر استقام پذیر ہوئے۔ پیش بہا انبیاء اکرام پر اللہ رب العزت نے ان پر درگزر کی ندا ظاہر فرمائی۔ داؤد علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام استقامت رہنمائی فرماتے ہوئے چنیدہ بندہ رہنما کی حرمت کا پرچار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے درگزر کی فوقیت ظاہر فرمائی۔ وعد محبت امت، محبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے محبت الانبیاء کرام، حرمت عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ صراط المستقیم پر ہی کار بند ہے۔ غلطیوں کوتاہیوں کا اطلاق نہیں، غلطی کوتاہی کا گمان نہیں۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق کے معاملے میں فوقیت درگزر ظاہر فرماتا ہے۔ حکمت عالی ذوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد صباحات میں کسی لمحے بھی غفلت، غلطی، کوتاہی کا پہلو ظاہر ہی نہیں، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے درگزر مقام پر قلمدان ظاہر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عظمت عالیت پر سید المقام درگزر پر فائز ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت بھی بندہ بشر کی غلطی کوتاہیوں کو معاف اور درگزر فرماتا ہے، جانب نگاہ رحمت درگزر ظاہر فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بندہ بشر کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کرنے کا ہی درس دیتے ہیں، اور مقام درگزر پر عمل پیرا کرتے ہوئے جو مقام مقبول پر عظمت حرم ہے، دونوں اعتبار میں یعنی معاملہ نور و نور میں استقامت قائم حکمت مقام درگزر پر ہی مور سبقت ہے، یعنی اللہ رب العزت مقام درگزر پسند فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقام درگزر مقام ظاہر باطن اول آخر پسند فرماتے ہیں۔ نور پر نور کی پسند ہی ایک ہی، نور پر نور کی چار ایک ہی، نور پر نور کی الفت ایک ہی، نور پر نور کی محبت ایک ہی، جو زینت فرشتاز ظاہر مسرور ہے، پابند مقام درگزر رہنے والے مقام زہد ایمان پر مقام مخمور ہے۔ پسند ناپسند نور پر نور میں یکتا معافی تلافی بازر پہ درگزر بیان یکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سوار ہے، حرمت معرفت درگزر کی شان پر سبحان ہے، فدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی سی آن پر تو شاید درگزر اقسام ہمت پر لقمہ اجر ناتلاقی یوم حشر اور معافی روشنائی حرمت آفرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو شاید درگزر پر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو نیست نبود ظاہر فرمائی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لمحہ بھر بھی غلطی کوتاہی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیغام درگزر ظاہر فرماتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سے مقام درگزر پیام نظیر ہے۔ درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی غفیر ہے، معرفت حکمت ہے، سنت مبارکہ علیحدہ، شرف پیام درگزر علیحدہ، ضرب سنت مبارکہ، ہمت تفیع کے برحق مقام درگزر، ہمت تفیع کے بالاتر، تعریف تصدیق عمل، پیرائے زندگی اول آخر درگزر نگبانی سینہ قلب میں اگر رحم استقامت
استقامت ندامت لازم سینہ قلب پرست اجاگر اسباب ممکن علامات درگزر مقام شمشیری ہوگی پہلوے نگاہ میں خوف امامت ہوگا سینہ قلب میں لطف حرارت ہوگا اور بشر باطن میں بھی بذوق عداوت ہوگا کیونکہ آقا کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ علامت درگزر پر ہی مبنی ہے حجت اعتماد اسی صورت میں جب احکام خداوندی مقبول مفہوم ظاہر باطن عیا ہو حجت اعتماد فقط کیا سے یہی رہے قلم میں پیوستہ نہ ہو ضرب نرم گوشہ رحم ندامت گویا حجت اعتماد منظر مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو تو شرف عظمت بادشاہی ولایت رسالت ربوبیت تعریف سلامتی اظہار رحم کی فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے اور جس کو اللہ اپنے نام سے فضل اور کرم اور بخشش کی فضیلت عطا فرما دیتا ہے وہی تو رحمت للعالمین ہے جنہیں اللہ نے بخشش کی درگزر کرنے کی فضیلت عطا فرمائی ہے یہی تو فضل ربی ہے یہی تو عطا ربی ہے یہی تو بخشش ربی ہے یہی تو رضا ربی ہے یہی تو انعام ربی ہے یہی تو شان ربی ہے یہی تو حکمت ربی ہے یہی تو معرفت ربی ہے یہی تو روحانیت ربی ہے یہی تو پہچان ربی ہے یہی تو کرم ربی ہے یہی تو انعام ربی ہے یہی تو بادشاہی ربی ہے اللہ تعالی جس کو اپنی صفت سے اپنی شان کی تعریف عطا فرما دے وہی تو تعریف عظمت شان رسالت ہے اللہ تعالی کے عظمت اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی عظمت ہی تو عفو درگزر کرنا ہے اور جو درگزر کرنے والے ہیں وہی تو اللہ کے دوست ہیں نگاہ والوں کے روبرو جاذب پناہ ہے معاملات زندگی سنت مبارکہ پر تو ماخذ قلب میں حرارت رحم نرم گوشہ ظاہر نہ یعنی جن کے دل نرم نہیں وہ کبھی بھی اللہ کے بندے نہیں بن سکتے اور جن کے دل نرم ہے وہی تو اللہ کے بندے ہیں قلب میں پوستے سختی کالک یعنی کہ جس قلب میں سختی ہوتی ہے وہ دل کالے ہو جاتے ہیں اور جن کے دل کالے ہو جاتے ہیں وہی تو دل کے سخت اور ظالم ہوتے ہیں ظالموں کو ہی پر ہی تو اللہ کا غضب ہے اور ظالم ہی تو اللہ کی صفت سے اللہ کی تعریف والے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ظاہر البیان علم ظاہر فرما دیا ہے کہ میرے بندے اور ظالم میں فرق کرو اور جو ظالم اور اللہ کے بندوں میں فرق رکھتے ہیں وہی تو ایمان والے ہیں شان عظمت توحید بادشاہی ہی تو علم ہے اور جس کو اللہ اپنا علم عطا کر دیتا ہے وہی تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور دوست ہی تو اللہ کے اسموں سے اسم والے ہو کر اسموں سے دوسروں کا بھلا کرتے ہیں اور بھلا کرنا ہی تو اللہ کی تعریف عظمت احسان ہے اور اللہ دن پر اپنا احسان ظاہر فرماتا ہے ان کو ہی تو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی تو انسان مومن درگزر کرنے کا شرف پاتا ہے گویا قلب نورانیہ میں رحم کل عالم پر اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اللہ رب العزت کا کرم ہی رحمت للعالمین کی اتباع ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حرارت سے پیوست ہیں یعنی دل میں رحمت والے کے وسیلے پر نور سے عیاوار ہے رحمت چھپی ہے رحمت کے سائے تلے رحمت عیاں در عیاں موئے اہتمام اتباع تلے درگزر کے سب بندہ مومن کی شان شوکت عظمت برائی گویا رحمت للعالمین درگزر کرنے کے امین ہے یعنی کہ عظمت درگزر کے امین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خواہ طائف کی وادیوں یا طائف کے بازاروں خواہ بڑیا کا کوڑا پھینکنا خواہ ابو جہل
خواہ ابو لہب کی شرارت سالار ہو، خواہ بنو امیہ بنو ہاشم کی شرارتوں کا انبار ہو، نوجوان حماقت دانوں کے جادوگری کی گویا بھی ظاہر ہو، گواہی بھی ظاہر ہو، خواہ نفرتوں حماقتوں کے دور پر زور جہالت میں حیران تند و تیز آندھی طوفان ہو، درگزر کی سزا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں ہی درگزر فرمایا، یعنی کہ انسانوں پر رحم کی دلیل ہی تو رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین کے ظلم و ستم سے لہو لہان ہوئے بھی تو پھر بھی دعائے مستقیم ظاہر فرمائی اور بددعا نہ کی، متوجہ ایمان صالحہ ہوتے اگر بنی اسرائیل کے انبیاء ہر درجہ استقامت میں تھے، بددعائے کفالت ایمانداری ظاہر ہوتی اور تمام قوم نیست نابود ہو جاتی۔ برعکس روبرو اظہار جو آ پہنچے رحمت للعالمین، گناہگاروں، سیاکاروں، بدکاروں، بد اخلاقوں جو ظاہر ہوئی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہی تو ایمان میں ایمان والے ہوئے، وہ بے ایمان تھے مگر ایمان والے ہو گئے، شراب چھوڑ کر لطف جام کوثر لے آئے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے رحمت کا پیغام بن گئے، زانی بدکار لوگ ادب و حرمت والے بن گئے، ہر سو رحمت کی جان بداری دکھائی دینے لگی، یعنی کہ ہر سو اللہ کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دکھائی دینے لگی اور درگزر کی صدائیں بلند ہونے لگی، بلند و بالا اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سبق کمند التجا خاص عام ہے، ابو قائم مقام ہو چلے، تمام انبیاء پر لطف محبت لطف ایمان ہو چلے، علامت درگزر فرخندہ ایمان مقام ہے، سر بلندی ایمان، اگر رزق خوشنودی تعلق اہتمام ہو تو مقام درگزر پر ثابت قدم اللہ رب العزت کی جانب سے سلام ہو، یعنی کہ جو انسان درگزر کا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی سلامتی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، یعنی کہ جو اللہ سے سلامتی پانا چاہتا ہے، اللہ سے درجے پانا چاہتا ہے، اللہ سے بخشت پانا چاہتا ہے، اللہ سے انعام پانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، اللہ کا دیدار پانا چاہتا ہے، اللہ سے نور والا ہونا چاہتا ہے، اللہ کی عظمت کو عظیم جان کر عظمت کے لائق ہونا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت سے رحمت والا ہونا چاہتا ہے، اللہ کے نوری خزانوں سے نوری خزانوں والا ہونا چاہتا ہے، تو اس کی چاہت ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور جو اللہ کی چاہت کو اپنا لیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی پسند کو اپنا لیتا ہے، اللہ کی پسند ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کی اور محبت میں درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے اور اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کا وہی تو درود ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیجا، وہی تو ابو کا حقدار ہے، اللہ اس کے تمام گناہ درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ شان بزرگی اظہار فضیلت طریق بندگی ہی انعام پروردگار ہے۔ اے مومن، اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھا کر اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ میری تمام زندگی کے گناہوں پر
ابو بن کر اپنی رحمت کرے یعنی کہ درگزر کرے تو شان ربوبیت تعریف صدا ہی تو تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما کر درگزر فرما کر اللہ تجھے اپنا دوست بنا لیتا ہے، یہی تو مقام درگزر ہے اور اسی پر سلام ہے، مقوم عالی شان ہے۔ اور اللہ پسند فرماتا ہے اپنے نفس کو سرخرو کرنے کے لیے بدلے لینے والوں کو، چونکہ بدلے لینے والوں اور بدلہ دینے والی وہ ذات اکبر ہے، اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ اور بشر کو عین اسی لحاظ سے وہ پسند فرماتا ہے کہ بشر بدی کے سوداگری نیکی سے خرید کر بشر کامل صورتحال انہی اسباب کے سوا بدلنے کی گنجائش ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی نیکی کو ہی تو فضیلت شان ربوبیت طریق حق کہتا ہے، اور نیکی ہی تو سب سے بڑی انسان کی درگزر کرنا ہے۔ جو درگزر کرتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، روز محشر اللہ سے وہی رحم کی امید رکھیں، امید ہی تو بخشش کی درگزر کرنا ہے۔ اے انسان، زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تجھے درگزر کی سعادت ہی تو بخشش کے لیے دی ہوئی ہے، اللہ کی بخشش ہی تو درگزر ہے۔ اللہ اسی کو پسند فرماتا ہے جس کے دل میں رحم ہوتا ہے، اور جس کے دل میں رحم ہوتا ہے وہی تو درگزر کرتا ہے، وہی تو عفو ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی پر ہی تو اپنی رحمت فرمائے گا جو دل میں رحم رکھتے ہیں، اور رحم ہی اللہ کا درگزر ہے۔ تصور حکمت اعلیٰ کار یہی ہے، عمل درگزر شان حکمت ہے۔ عمل درگزر حقوق العباد کی خوشنودی حقوق العباد سے وابستگی ہے، چنانچہ نورانی معاملات روحانی معاملات گنجائش تعطل ہرگز نہیں۔ حقوق العباد سرپرست متوجہ مقام درگزر شان عظمت ہے، مقام درگزر پسندیدہ اعمال میں ایک اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن پر ہی تو اپنی رحمت فرماتا ہے جو مومن درگزر فرماتا ہے، یعنی کہ عفو بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم سے اللہ کی عظمت کو پا لینے والا ہی بندہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کے دوستوں کی شان ہی اللہ کے اسم ہے، اور اللہ کے اسم ہی تو اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔